حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود کیوں بھیجنا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں جس میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس شعبان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جب شعبان المعظم کا مہینہ آئے تو فرمایا جو بھی شخص اس میں 700 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو درود پاک کو سماعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بھئی تم اس بندے کے لیے جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، فرمایا کہ تم لوگ قیامت تک اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو۔ یعنی جو شعبان کے مہینے میں ہر دن 700 مرتبہ آقا انعامدار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ صلہ عطا فرمائے گا کہ وہ جو فرشتے پہنچا رہے ہیں اللہ انہیں حکم فرمائے گا کہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی تو آپ اس رات کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے۔ پہلے حصے میں پہلی تہائی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھتے رہتے تھے۔ جب اس رات کی دوسری تہائی آتی تو اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ جب اس رات کی تیسری تہائی آتی تو وہ جو اللہ کا حکم ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کی رات یا تو سجدے میں گزرتی ہے یا تو قیام میں گزرتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوری آخری تہائی جو ہے صرف اسی لیے گزار دیتے تھے کہ اس میں آپ کبھی قیام کی حالت میں ہوتے تھے، کبھی رکوع کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ رات کے 3 حصے فرماتے، پہلی تہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے 15ویں شعبان کی رات، اور دوسری تہائی میں استغفار کرتے، اور جب تیسری تہائی آتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسا اس آخری تہائی میں کبھی تو سجدے کی حالت میں ہوتے اور کبھی قیام کی حالت میں ساری رات گزار دیا کرتے تھے۔ تو پتہ لگا کہ اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جس میں حکم دیا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو ہمارے اسلاف جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اہل بیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں درود بھیجنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے
یا جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کھول کے درود و سلام کے گلدستے پیش کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ رمضان المبارک کے سوا اور کسی مہینے کے سارے روزے رکھتے ہوں۔ میں نے آپ کو نہیں دیکھا شعبان کے علاوہ کہ آپ اور کسی مہینے سے زیادہ اس میں روزے رکھتے ہوں۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے، عرض کر دی کہ یا رسول اللہ رمضان المبارک کے تو آپ سارے روزے رکھتے ہیں، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، میں اس لیے اس میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسی رات آتی ہے جس میں بندے کے نامہ اعمال رب ذوالجلال کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے عمل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں اور میں اس لیے شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتا ہوں۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے سارے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے کے سارے روزوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، لیکن فرمایا جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، لیکن شعبان کا جب مہینہ آتا تھا تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کے مہینے میں روزوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اب ہمیں بھی چاہیے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں طاقت بھی عطا کی ہے، ہم اس چیز پہ قادر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں شعبان کے مہینوں میں بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اس رات کی، اسے عید کی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اسے تقدیر اور قسمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے امور ہیں جو صرف اس 15ویں شعبان کی رات کے ساتھ خاص ہیں، جو صرف اسی کو حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اسے عید کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں کہ جیسے ہم لوگوں کے لیے، ایک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں رکھی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ 2 راتیں ہوتی ہیں، ان کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے عید رات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 راتیں رکھی ہیں، ایک تو عید الفطر کی رات اور دوسری عید الاضحیٰ کی رات۔ فرمایا یہ دونوں جو ہیں یہ تمہارے لیے عید کی راتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں رہنے والے وہ فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، ان فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 راتیں عید کی رکھی ہیں۔ ایک وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کی ساعت میں، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں آتی ہے، اور دوسری رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس لیے بھی ہمیں اس رات، چونکہ فرشتوں کی چاند رات ہے، عید کی رات ہے، ہمیں اسے جاگ کے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ حضرت علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کفارے کی رات ہے۔
فرماتے ہیں کہ جیسے جب جمعرات آتی ہے تو فرمایا پورے ہفتے کے جتنے بندے سے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جمعرات کی رات جو بندہ جاگ کر اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، کوئی بندہ جاگے، عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، تو فرمایا ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح 15ویں شعبان کی رات ہے، فرمایا جو بندہ ساری رات اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزار دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ یہ 3 راتیں اتنی اہم راتیں ہیں کہ جن میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، اگر جمعرات کی رات کرے گا تو اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور فرمایا کہ اگر 15ویں شعبان کی رات اللہ کی عبادت میں گزار دے گا تو اللہ اس کے سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ساری زندگی پورا سال ہم لوگ سوتے گزار دیتے ہیں، لیکن جب یہ اتنی اہم اور اتنی خاص راتیں آئیں تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے میرے مولا ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت میں ان راتوں کو جاگ کے گزار سکیں۔ اس کے بعد اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ 2 راتیں اور بھی ایسی ہیں جو بندہ جاگ کے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو بھی زندگی عطا فرما دے گا، اور فرمایا تیسری رات یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اسے جاگ کے رب ذوالجلال کی عبادت میں گزار دیتا ہے نا، فرمایا کہ جب تمام دنیا میں رہنے والے، دنیا سے جانے والوں، فرمایا جب سب کا دل مردہ ہو جائے گا نا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے ان بندے کے دلوں کو مردہ ہونے سے محفوظ فرما لے گا، یعنی ان کے دل اس دن بھی زندہ رہیں گے جس دن دوسروں کے دل جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ زندگی کی رات بھی ہے۔ اس کے بعد اسے شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اللہ سے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گزار دی، دعا کرتے رہے کہ اے میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے الہام ہوا، وحی آئی، فرمایا کہ اے پیارے محبوب میں نے آپ کی امت کی 1/3 یعنی 1 حصے کی بخشش فرما دی ہے، ان کے حق میں آپ کی شفاعت میں نے قبول فرما لی۔ پھر 14ویں شعبان کی رات آ گئی۔ جب 14ویں شعبان کی رات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے گزار دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، وحی آئی، فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب میں نے آپ کی امت کی 2/3 کو بخش دیا ہے اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرما لی ہے۔ پھر 15ویں شعبان کی رات آئی جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ جب یہ رات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری رات عبادت کرتے ہوئے اور عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی امت کی بخشش طلب کرتے ہوئے گزار دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا اے میرے پیارے محبوب میں نے آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دی اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرما لی، مگر وہ 2 لوگ، فرمایا مگر وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گئے، یا جنہوں نے بار بار اپنے گناہوں کا اصرار کیا اور اصرار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے دور در دور ہوتے گئے، فرمایا ان کے سوا اے پیارے محبوب میں نے سب کی بخشش بھی فرما دی ہے اور آپ کی شفاعت بھی قبول فرما لی۔ اب پتہ لگا کہ یہ رات بڑی خاص رات ہے، اور اس سے بڑی بات اگر کی جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں،
کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بڑھاپے کے قریب پہنچتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ان کی ہمیں زبان سے یہ سننا ملتا ہے کہ بھئی میں جب اس لمحات میں میری زندگی میری عمر جب 14 سال کی ہوئی، میری عمر جب 20 سال کی ہوئی تو میں شراب نوشی کرتا تھا، میں بہت زیادہ زنا باز تھا، میں رحم نہیں کرنے والا تھا، میں بہت زیادہ چغل خور تھا، میں لوگوں کا حق کھا جاتا تھا۔ اپنی زندگی کی یہ تمام گناہ جو گزر چکے، جو معافی مانگنے کے بعد اب اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بن چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ یار میں بڑا خاص تھا، میں بڑا عام تھا، میں گناہوں میں بڑا آگے تھا، میرے جتنے گناہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، جیسا میں گناہ گار تھا ویسا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ سارے گناہوں کا اصرار کرنا، اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ بھئی اگر اپنے گناہوں پہ اصرار کرو گے، اصرار کرتے کرتے اتنے دور گزر جاؤ گے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، پھر اس رات تمہاری بخشش نہیں ہو سکے گی۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے جو گناہ ہو گیا، جو وقت گزر گیا، اسے چھپا لیا جائے تاکہ کسی کے سامنے نہ ہو، کوئی ہمارے لیے گواہ نہ بنے، ہم میں کوئی فخری انداز نہ آئے کہ میں بہت زیادہ گناہ گار تھا، میں رباب چلانے والا تھا، میں مسور بجانے والا تھا۔ اس کے بعد اس رات کو بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات لوگوں پر ظہور فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان 2 لوگوں کے، ان 2 لوگوں کے سوا اللہ تعالیٰ باقی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا وہ بندہ جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے، اور دوسرا کینہ پرور۔ فرمایا یہ 2 بندے ایسے ہیں جن کی رب ذوالجلال اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا اور ان پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 بندوں کا ذکر کیا گیا ان میں پہلا مشرک ہے، فرمایا اس بندے کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آزادی کی رات حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ جلدی جلدی فلاں کام کر دیجئے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے انس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ 15ویں شعبان کی رات کی کیا اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میری باری تھی، باری سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک رات میں جایا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے کے آئے اور فرمایا میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے۔ جب رات کا کافی وقت گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لحاف میں نہیں ہے۔ فرمانے لگی مجھے فکر ہوئی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی لونڈی کی طرف چلے گئے ہیں۔ فرماتی میں نے بستر کو چھوڑا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل پڑی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے وہ مسجد کے بالکل ہی ساتھ تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں سے
उठी और अपने हुजरे से निकली, तो जब मैं मस्जिद से गुजर रही थी तो मेरे पाँव नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पड़ गए। तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं और अल्लाह ताला की सना बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला की सना बयान कर रहे हैं। बहुत लंबे अल्फाज जिक्र फरमाए कि अल्लाह ताला की सना इस अंदाज से बयान कर रहे हैं। फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की सना बयान की, आप फारिग हुए तो मेरी तरफ देखा और फरमाया कि ऐ आयशा, तुम जानती हो कि इस रात की कितनी फजीलत है? तुम जानती हो कि आज कौन सी रात है? आज 15वें शुबान की रात है। फरमाया ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला बनु कल्ब के रेवड़ों में जितनी बकरियां हैं और बकरियों के जिस्म पे जितने बाल हैं, अल्लाह ताला उतने लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमा देता है। फरमाया इतनी खास रात है 15वीं शुबान की रात। आका नामदार आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनु कल्ब के रेवड़ों में जितनी बकरियां हैं और बकरियों के जिस्म पे जितने बाल हैं, फरमाया अल्लाह ताला उन बालों के बराबर आग से लोगों को आजाद फरमा देता है। तो ये रात की वो फजीलत है। फरमाया मगर इसमें भी 6 लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं की जाती। सबसे पहला फरमाया वो जो शराबी है, शराब पीने वाला है। दूसरा वो बंदा फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान है। तीसरा वो बंदा फरमाया जो आदिये जानी है। चौथा वो बंदा जो रहम नहीं करता। पांचवा वो बंदा जो रुबाब बजाने वाला है, मसूर बजाने वाला है। और छठा वो बंदा जो चुगलखोर है, चुगली करने वाला है। तो ये कोई जवाज नहीं है और हमें अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपनी औलाद को इस चीज से मना करने की बड़ी अहम जरूरत है कि भाई पटाखे ना चलाओ। ये रात इसलिए नहीं है, ये रात रैंक चलाने के लिए नहीं है, ये रात शुरलियां चलाने के लिए नहीं है, ये रात हमसायों के दरवाजे खटखटाने के लिए नहीं है, ये रात साजिशें करने के लिए नहीं है, ये रात किसी के ऐब तराशने के लिए नहीं है, बल्कि ये रात इसलिए है कि सिर्फ रब्बे जुल जलाल की इबादत की जाए और अल्लाह से पूरे साल के गुनाहों की माफी मांगी जाए, ताकि अल्लाह ताला हम जैसे गुनाहगार के जिंदगी के सगीरा और कबीरा सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि इतनी खास रात, जिसे ईद रात भी कहा जाता है, जिसे कफारे की रात भी कहा जाता है, जिसे जिंदगी की रात भी कहा जाता है, जिसे शफात की रात भी कहा जाता है, जिसे बख्शिश की रात भी कहा जाता है, जिसे आजादी की रात भी कहा जाता है, जिसे किस्मत और तकदीर की रात भी कहा जाता है। अल्लाह इस रात हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम मुसल्ला रसूल पे बैठ के रब्बे जुल जलाल की इबादत करते हुए रात को गुजार दे। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक कामिल अता फरमाए। और इसके कुछ वज़ारत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसे 1 मरतबा पढ़े, उसके बाद सूरत इखलास को 10 मरतबा हर रकत में अदा करे और 100 रकत पढ़े। गुनियतुत तालिबीन जो कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब की जाती है, उसमें ये जिक्र है। फरमाया जो बंदा 100 नफल अदा करेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ 70 मरतबा अपनी निगाह रहमत फरमाएगा। और फरमाया एक दफा जो निगाह रहमत फरमाएगा उसमें 70 हजात पूरी फरमाएगा। और फरमाया सबसे कम तर जो उसकी हजात होगी वो ये है कि उस बंदे की जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाए। नुज़ातुल मजालिस में ये जिक्र किया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो भी बंदा इस 15वीं शबान की रात 10 नफल पढ़े, 2-2 रकतें करके 10 नफल अदा करे, पहले सूरत फातिहा पढ़े, उसके बाद 7 सूरत इखलास को 11 मरतबा इसमें पढ़े। वहां 10 मरतबा जिक्र है, यहाँ 11 मरतबा जिक्र है। फरमाया जो बंदा 10 नफल इसके साथ अदा करेगा, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को ये सिला अता फरमाएगा
کہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ اس رات سورۃ دخان پڑھے گا، سورۃ دخان کی تلاوت کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پہ بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔